إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. وقال تعالى في موضع آخر: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہے جس نے ہم مسلمانوں کو اس روئے زمین پر اشرف المخلوقات کر کے پیدا کیا. صرف پیدا ہی نہیں بلکہ اس بنو انسان کی رشد و ہدایت، کامیابی، کامرانی، اچھائی اور بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری اور ساری رکھا. آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اس امت کے خاطر انتہک محنت اور کوششیں کی، اسی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا حق رکھتے ہیں. ان پر بے شمار درود و سلام نازل اللہم صلی اللہ مبارک علی. معزز حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں ہمیں آپ سب کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہے دور حاضر میں نوجوانوں کی ذمہ داری. میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سچ اور حقیقت ہے، کسی بھی سماج اور کسی بھی قوم کے لیے بہت ہی اہم نوجوانوں کی ہوتی ہے. نوجوان سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں. انسان کے اندر ریڑھ کی ہڈی جس طرح بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، انسان کے اندر اگر ریڑھ کی ہڈی میں کمزوری آ جائے
ٹیڑھاپن آ جائے گا، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اٹھنے بیٹھنے پریشانی ہوگی، ویسا ہی سماج کے اندر نوجوان طبقہ اگر وہ غلط رویے پہ ہیں، غلط خیالات ان کے اندر ہیں، غلط سوچ ہیں، سماج کے اندر برے خیالات لے کر نوجوان چلتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، سماج اور سوسائٹی کو بگڑنے خراب کرنے میں یہی سب سے بڑا رول ہوتا ہے۔ نوجوان اگر دین کے اندر محنت کریں یا سماج میں اگر وہ ریڑھ کی ہڈی کے مانند تیار ہو جائیں، ہمیں سماج کو سدھرنا ہوگا، ہمیں سماج کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرنا پڑے گا، سماج کے اندر ہمیں ہر طریقے سے برائی کو کیسے بھی ان کو دور کرنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، سماج کے اندر یہ نوجوان طبقہ اگر اس سوچ میں آ جائے کہ ہم سماج کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، سماج کو آگے لے کے جانا ہے، سماج کے اندر جو برائی ہے، خرابی ہے، ان برائی اور خرابی کو دور کرنا ہے، میرے پیارے بھائیوں، یہی نوجوان طبقہ ہی ہے جو اس سماج کو بہترین سماج بنانے کے لیے ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ آئیے میں قرآن و حدیث کی روح سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، سورہ کہف میں آپ سب کو معلوم ہے، جو پڑھنے والے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی بہت بڑی پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی میں ایک آیت، سورت میں ایک آیت ہے، کیا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، لمبا واقعہ ہے۔ نوجوان طبقہ ایک دور میں ایک بادشاہ جو پورے سماج میں اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف، اس دور میں بہت زیادہ شرک و کفر اور بت پرستی عام تھی، اس سماج میں کچھ نوجوان، اللہ اکبر، کچھ نوجوان توحید پرست تھے، اہل علم توحید پرست تھے، حق پرست تھے، انہوں نے بادشاہ کے سامنے اعلان کہا، میں اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہیں کر سکتا، میں آپ کو معبود نہیں مان سکتے، میں الہ واحد کے سامنے اپنی سر جھکائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان نوجوانوں کے پیچھے وہاں کے بادشاہ نے ان کو بھگانا شروع کیا، ان کو مارنے کاٹنے کی سازش رچنی شروع کی۔ میرے پیارے بھائی، ان نوجوانوں نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی اور اس غار میں پناہ لی۔ میرے پیارے، کہنے کی بات وہی نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ایک غار میں پناہ دی، اور اس غار میں ان کو پناہ دیتے ہوئے ان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتا مقرر کیا، ان کی حفاظت کے لیے کتا مقرر کیا۔ میرے پیارے بھائی، نوجوانوں کی اہمیت کتنا اہم ہے، کتنا بڑا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی ایمانی جذبہ، ایمانی ولولہ، ایمانی حمیت کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو پناہ دیا اور ان کی حفاظت میں، اپنی حفاظت میں رکھا۔ اتنا ہی نہیں میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں جو بھی آپ صلی اللہ بحیثیت ایک نوجوان نبی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ اسلام قبول کرنے والے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر عشرہ مبشرہ سعید بن زید تک تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نوجوان تھے، اور ان نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سماج کے اندر جو شرک اور بت پرستی عام تھی، میرے پیارے بھائیوں، ان نوجوان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کفر اور شرک کے خلاف آواز بلند کی، اور ہر گھر کے اندر پہنچ کر توحید کی دعوت پہنچائی اور لوگوں کو دین سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ نوجوان ہی تھے، حضرت ابوبکر عمر 34 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 سال، اسی طرح کے سب نوجوان ہی تھے۔ اتنا ہی نہیں، میرے اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مختصر مدت میں پورے عرب ممالک میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔
بجا دیا، وہی نوجوان ہی تھے۔ میرے پیارے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ لا تزال قدم عبدی حتی يسأل عن خمس۔ کل قیامت کے دن کسی بھی شخص کا پیر اس وقت تک آگے نہیں بڑھائے گا جب تک ان کو 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کی جوانی ابھی آپ کی جوانی میں جو خون دوڑ رہی ہے، میرے پیارے بھائیوں، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور اس جوانی میں اپنے آپ کو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا پڑے گا، تبھی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس وقت تک اس آدمی کا پیر آگے نہیں بڑھائے گا جب تک ان کو 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لے۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، عن عمرہ، اپنے عمر کے بارے میں، ایج کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے تم کو ہٹا کٹھا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہم نے تم کو ہٹا کٹھا صحت مند بنایا، جوانی عطا کی، اتنی بہترین عمر تم کو ہم نے عطا کیا، تم نے اس عمر کو کہاں کھپایا، کہاں کھویا، کہاں کھپایا؟ کل کیا جواب دیں گے ہم؟ اگر اپنی جوانی کو اگر دیوانی میں، مست مولا میں، اور اسی طرح لوہ لیب میں اگر ہم نے گزار دی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ہم جواب دیں گے؟ اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کیا، تندرستی عطا کی، جسم میں توانائی عطا کی، آپ اس کی قدر کریں، اور اس کے مطابق آپ سماج کے اندر جو برائی ہے، جو رہزنی ہے، جو خراب ماحول بن پڑا ہے، اس کو دور کرنے کی آپ اس جوانی کے عالم میں آپ اس کو کوشش کیجئے، انشاءاللہ وہ سماج سدھر جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں یہ بھی فرمایا، کیا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ 5 چیزیں، اللہ اکبر۔ شباب، ان میں سے ایک کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، تندرستی کو بڑھاپا آنے سے پہلے اس کی غنیمت جانو۔ آج ہمارے جو باپ دادا، جو بزرگ ہیں، جن کو چلنے پھرنے تکلیف ہوتی ہے، ان کو پوچھئے کہ آپ کو چلنے میں کس طرح تکلیف ہوتی ہے، جوانی کی قدر ان سے پوچھیں۔ آپ جوان ہیں، آپ کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، آپ ہٹے کٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ معنی کیا ہے؟ غنیمت جاننے کا معنی کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہٹا کٹا بنایا، جس مقصد کے لیے آپ کو صحت و تندرستی عطا کی، آپ اس مقصد میں کامیاب اتریں۔ مقصد کیا؟ انشاءاللہ ذمہ داری کیا میں آگے بتاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنی بہترین ناز و نعمت میں ہمیں پالا پوسا، آج ہم اس اللہ کے سامنے بے جا کام میں ہم لگے ہوئے ہیں، شراب، جوا، کباب اور نہ جانے کتنے سارے برائیوں میں ہم لت پت ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اس سے اپنے آپ کو دامن چھڑانا پڑے گا، اور کلمہ حق کی بات کو دوسروں تک پہنچانا پڑے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرماتا ہے، اللہ اکبر، لمبی حدیث میں حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، میدان محشر کا ماحول یا وہاں کی حالات کیسی رہے گی، اس بارے میں آپ نے کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ خطبہ جمعہ میں، جلسے جلوس میں آپ سنتے ہیں، لیکن غور کریں، تصور کریں، وہ حالات کیسی ہوگی، اس بارے میں کبھی ہم نے سوچا؟ میرے پیارے بھائیوں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں سب جو پریشان ہوں گے، سب اتنے پریشان ہوں گے، اللہ اکبر، کوئی ٹخنے سے، کوئی کمر سے، کوئی سینے سے، کوئی پورا جسم جو ہے
پسینہ سے ڈوبا ہوا ہوگا، وہ حال ہوگا اس وقت۔ اللہ اکبر۔ آج شدت گرمی میں ہم پریشان ہو جا رہا۔ آج دور حاضر میں جب گرمی پڑتی ہے، ہم سایہ کھوجنے کے لیے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، درخت کے سایہ حاصل کرنے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، کل قیامت کے دن آسمان آپ کے سر کے اوپر اگر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ آسمان کو آپ چھو لیں گے، اس وقت سورج اتنے قریب، آج 14 لاکھ میل ہونے کے بعد اس کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی تمازت ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن میرے پیارے بھائیوں کیسے ہم اس کو برداشت کریں گے؟ جو آپ آسمان ہاتھ کو اوپر اٹھائیں گے تو سورج کو چھو لیں گے، آسمان کو چھو لیں گے، اس وقت گرمی کی شدت کیسی ہوئی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ پورا جسم جو ہے پسینہ سے ڈوبا ہوا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچو، اس دن ابھی تو سایہ ہے، گھر کا سایہ، درخت کا سایہ، پیڑ کا سایہ ہم کو مل رہی ہے۔ میرے پہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ۔ اور اس عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دی جائے گی، 7 قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک ہے شاب نشا فی عبادت اللہ۔ نوجوان ساتھیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کل عرش کے سائے میں ہم جگہ لیں تو آپ پر ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کر دو۔ کل قیامت کے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 قسم میں سے آپ نوجوان کل عرش کے سائے میں آپ کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا کریں گے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، شرط ہے کہ آپ اپنی جوانی کو دیوانی میں نہ گزاریں، اپنی جوانی کو مست مولا زندگی میں نہ گزاریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور ان کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور کل عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ عطا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، یہ نوجوانوں کی اہمیت اور جوانی کی اہمیت ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے، آج ہمارے سماج میں نوجوان طبقہ کی جو حالات ہیں، صرف یہاں نہیں بلکہ ہر گاؤں، ہر سماج میں دیکھا جاتا ہے۔ اسلام کے، میں تو یہ کہوں گا آگے بڑھ کر، اسلام کے دشمن ہمارے مسلم نوجوان ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کے دشمن کہہ رہا ہوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ حالانکہ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ شراب مت پیو، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بیڑی، تمباکو، سگریٹ مت اس کو پیو، لیکن یہ نوجوان طبقہ، یہ ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ مولوی کی بات ہے، وہ لوگ کرتے رہیں گے، ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ حالات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام سے دشمنی، اور دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے میرے پیارے بھائیوں، ایک سبب یہ بھی ہے، آج غیر مسلموں کی اثرات ہمارے ماتھے پہ آ چکی ہے۔ غیر مسلم جیسا کھاتے ہیں، جیسا پیتے ہیں، جیسا چلتے ہیں، جیسا لباس پہنتے ہیں، اس طریقے کا ہم بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کے پاس قرآن ہے، نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی سیرت ہے، تابع تابعین کی سیرت ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کی تہذیب و اثرات کو ہم اپنانا شروع کر دیے۔ خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ غیر مسلم کے اثرات، ان کی تہذیب کو، ان کی سسٹم کو، ان کی کلچر کو ایک ایک کر کے ہمارے نوجوان کو اپنانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ہمارے نوجوانوں کا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اچھے سماجی بنیں، دیندار بنیں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں۔ ہر ایک کے اندر یہ سوچ اور فکر ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اس کو کیسے حاصل کریں، کیسے ہم اپنے آپ کو بہترین مسلم یا بہترین سماجی بنائیں۔ اس کے لیے بہت سارا کام ہم سب کو کرنا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا کام جو ہے، ہم سب کو علم سے جوڑنا پڑے گا، تعلیم سے تعلق قائم کرنا پڑے گا۔ نوجوان طبقے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، جب تک آپ علم سے آراستہ پیراستہ نہیں ہوں گے، تعلیم سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، صحابہ کی زندگی سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہوں گی، تو میرے پیارے بھائیوں، آپ بہترین مسلمان بن ہی نہیں سکتے،
بہترین نوجوان آپ بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے یہاں آپ اللہ کے آپ جواب دے، اللہ کے یہاں آپ جو ہے صحیح سے جواب دے ہی نہیں سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، سب سے پہلی ذمہ داری ہم نوجوانوں کے سب سے پہلی بہت سارا کام ہے جو ضروری ہے، ان میں سے پہلا کام ہم نوجوانوں کے لیے یہ ہے، ہم علم سے، تعلیم سے ہم آراستہ پیراستہ ہو۔ اب کہا جائے تعلیم، کون سا تعلیم ہم اپنائیں، کون سا تعلیم ہم اپنائیں؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر چاہے مرد ہو یا عورت ہو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دینی تعلیم، یہاں تعلیم سے مراد دینی تعلیم، دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، اس مبعوث ہونے سے پہلے کا دور کیا تھا؟ دور کیا تھا؟ وہ حالات کیا تھی؟ اب سمجھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، نبی بنانے سے پہلے اس سماج میں قتل و غارت گری، رہزنی، مار پیٹ، شراب، جوا، کباب، ان تمام چیزوں سے مست مولا تھے۔ حتیٰ کہ اگر بچی پیدا ہو جاتی تھی، اس بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مٹی میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اتنا خراب ماحول تھا۔ میرے پیارے بھائی، اس ماحول کو بدلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب سے پہلی کون سی آیت نازل کی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پڑھنے کی بات ہے میرے پیارے۔ سماج کو سدھرنا، سماج کو صحیح ڈائریکشن دینا، سماج کے اندر جو برا اس کو دور کرنا، اس کے لیے سب سے پہلا کام نوجوانوں کے لیے جو ضروری ہوتا ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم حاصل کرو، دین سیکھو، دین کے مطابق عمل کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اتنا ہی نہیں، اب دیکھیے سماج کو اور بھی تو بہت سارا اچھا کام تھا، اس کو نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ علم حاصل کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیم اور قلم اور علم کو اللہ نے نازل کیا سب سے پہلا۔ اسی لیے سماج کے اندر جو نوجوان طبقہ ہے، ان کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو اور نبی کی زندگی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ میرے پیارے، بہت ساری باتیں ہیں آج معلوم ہے آپ کو۔ قرآن جو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ قرآن آج ہماری دنیا اور آخرت کو سنورنے سدھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم اس قرآن کو کیسے پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟ جو معلوم ہے، میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تدبر اور تفکر کے ساتھ قرآن پڑھنے والے ہمارے اور آپ کے مخالفین لوگ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے مخالفین لوگ ہیں۔ کون ہیں؟ جو آپ کو بدنام کرنے، جو آپ اس دنیا سے نیست نابود کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، وہ لوگ آج قرآن کو تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کس غرض سے؟ وہ اس غرض سے کہ دنیا کا باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں آ جائے، دنیا کی طاقت ہماری مٹھی میں آ جائے۔ اسی سوچ اور فکر لے کر ہمارے اور آپ کے مخالفین لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ وہ آخرت کو سنورنے سدھرنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے مخالف سب سے بڑا مخالف کون ہے معلوم ہے؟ وہ ہے اسرائیل جوز، یہود و نصارہ۔ یہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہیں، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال کی مختصر مدت میں آدھی دنیا کی حکومت اس کے قدموں تلے آ گئی تھی۔ وہ حضرت عمر کی ہسٹری وہ پڑھتے ہیں، کون؟ یہود۔ پڑھ کر کے پوری دنیا کی حکومت، پوری دنیا کی طاقت وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حتی الامکان وہ کر چکے ہیں پوری دنیا کے اندر حکومت۔ آج دیکھیں نا، پوری چیزیں آج اسی کی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، موبائل کہہ لیجئے، الیکٹرانک چیزیں، سب چیزیں ہم ان یہودیوں کی ہم استعمال کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے ہاتھ میں جو موبائل ہے، کن کا ایجاد کرتا ہے؟ افسوس ہے، جو سائنس ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا، آج مسلمان جب ان چیزوں کو پسے پوست ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا، چلو تم استعمال کرو اور پوری دنیا کے اندر حکومت کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے۔
سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ کے، اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ ڈور دیا، باغ ڈور عطا کیا، پوری دنیا کی حکومت وہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بات، ٹائم کم ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، اگر آپ اپنے آپ کو سدھرنا چاہتے، سنورنا چاہتے، اپنے آپ کو مضبوط انسان بنانا چاہتے، ایک بہترین مسلمان کی روپ میں آپ رہنا چاہتے ہیں، ضرور بھی ضرور آپ تعلیم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، خصوصاً قرآن کی تعلیم سے، قرآن کی تعلیم سے، نبی کی زندگی کی تعلیم سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو قرآن میں غور فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ قرآن اگر غیروں کے جانب سے ہوا ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اس کے اندر بہت سارے اختلاف تم پاتے۔ لہٰذا 1500 سال ہو رہا ہے، اب تک قرآن کے اندر ایک زیر و زبر جو ہے تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ آج اس قرآن سے ہم اپنا رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو قرآن کو پڑھنا جانتے، پڑھتے ہیں، جو قرآن ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، آج اس قرآن سے رشتہ ہم توڑ رہے ہیں۔ لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں، آپ سے پرزور اپیل ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، نبی کی زندگی اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور ایک نقطہ بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، ایک اور اس کے ساتھ ساتھ جب دینی تعلیم آپ حاصل کریں گے، دین سے آپ جوڑیں گے، آٹومیٹک جو ہے آپ ایک صحیح ڈائریکشن پر چلیں گے، اور سماج کے اندر جو برائی اور خرابی ہے اس کو آپ اپنے حساب سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، دین سے آپ جڑیں گے، تو میرے پیارے بھائیوں ایک بہت بڑی ذمہ دار آپ پر ہی ہے، وہ یہ ہے کہ دین کی دعوت لوگوں کو دینا ہے۔ لوگ جو شرک، کفر، بت پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو رہزنی ہیں، جو شراب جوا میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو، نوجوانوں، علم حاصل کرنے کے بعد ایسے نوجوان، ایسے لوگ جو دین سے دور ہیں، ایسے لوگوں کو دین کے قریب کرنا، یہ آپ پر ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر سونپا ہے، اور خصوصاً جو نوجوان طبقہ ہے، آپ کے اندر خون دوڑ رہا ہے، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی دعوت دین سے جڑیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا کام آپ کریں۔ یہ بھی ذمہ داری آپ سبوں پر ہیں، خصوصاً ہم یہ گاؤں میں جو شراب، جوا، کباب، بے نمازی یہ جو عام ہیں، ان تمام چیزوں پر آپ قدغن لگائیں، یہ سب ماحول کو صحیح ماحول بنانے، صحیح سماج بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم پر، آپ پر ذمہ داری ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ پر۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگوں کو ٹائم ختم ہو رہا ہے، بہرحال میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی، نوجوان اپنی قدر کو پہچانے، جانے کہ ہمارا قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا ہے، اس کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ذمہ داری ہے، اب ذمہ داری میں سب سے پہلی ذمہ داری آپ علم حاصل کریں، سماج کو سدھرنے سنورنے کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور علم حاصل کرنے کے بعد جو ہے، کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں، دعوت کا کام میں جڑے، دعوت کو اپنے گلے لگائیں، دعوت کا کام کریں، بے نمازی ہیں نمازی بنانے کی کوشش کریں، جو شراب پینے والے لوگوں کو جو ہے مسجد کی طرف بلائیں، ان کو سمجھائیں۔ اس طرح کام میں آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ سماج ایک بہترین سماج بنے گا۔ سماج کے اندر جو برائی اور رہزنی ہیں، یہ تمام چیزیں جو آپ ہی کے ذریعے انشاءاللہ دور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه